ایوب علیہ السلام بہت مالدار تھے، جائیدادیں، زمینیں، باغات، اونٹوں کے ریوڑ، بھیڑ بکریوں کے، گایوں کے، لیکن خود بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عبادت پر فخر کرتے تھے۔ تو شیطان نے کہا اتنی مال و دولت کسی کو بھی آپ دے تو وہ عبادت تو کرے گا۔ حق تعالیٰ نے کہا اگر مال و دولت چھین لی جائے تب بھی عبادت کرے گا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام پر امتحان آیا، مال و دولت، خزانے اور باغات سب ختم ہو گئے، تکلیف اور مسکنت کی زندگی گزارتے تھے۔ کہتے ہیں اسی دوران سحری کے وقت حضرت اللہ اللہ کرتے تھے، زبان موٹی ہو گئی اور اللہ اللہ نہ ہو سکا۔ اس وقت آپ رو پڑے، رب انی مسنی الضر، اے پروردگار واقعی مجھے تکلیفیں پہنچی، وانت ارحم الراحمین، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، فکشفنا ما بہ من ضر، اور دور کر دیا اس سے وہ جو تکلیفیں تھی، وآتیناہ اہلہ، دے دیے ان کو اہل و عیال، ومثلہم معہم، اتنا اور، رحمتا من عندنا، یہ رحمت تھی ہماری، وذکرى للعابدین، اور نصیحت عبادت گزاروں کے لیے۔ جو اولاد بیویاں مر چکی تھی وہ زندہ ہوئی، بعید نہیں ہے قدرت الہیہ میں۔ اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی اور حضرت کی شادیاں ہوئی اور بچے ہو گئے۔ ایک شخص تھا ایوب نام کا، تو 1 سال اس کی والدہ فوت ہو گئی، اگلے سال اس کی بھینس مر گئی۔ دیہاتوں میں لوگ کے یہاں بھینس مر جانا بڑا سانحہ ہے، پورے خاندان کی جائیداد ہوتی ہے۔ پھر اس کا ایک بیٹا فوت ہوا، پھر ایک بیٹی مر گئی۔ تو وہ رات کے 3 بجے اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا اور زور زور سے کہا کہ اے خدا، اے اللہ، یہ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں کوئی ایوب صابر ہوں جو مصیبتیں بھیج رہے ہیں؟ میں تو ایوب جولاہا ہوں۔ سارا محلہ جمع ہو گیا کہ ایوب جولاہا چھت پہ چڑھا ہے، اللہ تعالیٰ سے کلام ہو رہا ہے۔ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد 15-20 سال تک کوئی سانحہ ان کا نہیں ہوا، اللہ سنتا ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اور حضرت اسماعیل و ادریس و ذی الکفل کل من الصابرین، سب جمنے والے تھے، یعنی اللہ کے دین پر استقامت کرنے والے۔ ذی الکفل یہ بھی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے، کسی کی ضمانت کی تھی اور وہ آیا نہیں، سزا کاٹنے کے لیے موت قبول کر چکے تھے، اتنے میں وہ آ گیا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی بڑے بزرگ عالم دیوبند کے گزرے، حضرت نانوتوی کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے ذی الکفل کا معنی کیا ہے گوتم بدھ، مہاتما گوتم بدھ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 2300 سال پہلے گزرا ہے، چین میں رہا ہے، جاپان میں رہا ہے، ہندوستان میں رہا ہے۔ جہاں گیا ہے وہاں ایک شہر آباد کیا اور اس کا نام رکھا تھا متحرا، پاک لوگوں کے رہنے کے لیے۔ بعد میں وہ مترائے ثوابی، مترائے ہند، کئی مترے ہو گئے۔ مترا اصل میں تھا متحرا۔ اور اس شخص نے کہا ہے کہ عنقریب مکہ میں سورج طلوع ہوگا، جب اس کی شعاعیں پہنچے تو تم اس میں بیٹھ جاؤ، مجھے چھوڑ دو۔ اس لیے بعض لوگوں نے اس کو پیغمبر کہا ہے، لیکن افسوس کہ 2 باتیں اس کی ایک ایسی ہے، ایک تو وہ لباس زیب تن نہیں کرتا تھا، ننگا رہتا تھا، ان کے مذہب کے لوگ اب بھی ننگے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی طرح ذبیح کے قائل نہیں تھا قربانی کا۔ یہ 2 باتیں ان کی ایسی ہے جو ان کو نبوت کی صف سے نکال رہی ہے۔
ونوحن اور ان سے پہلے حضرت نوح اذ نادى من قبل جب آواز دی پہلے فاستجبنا له ہم نے ان کو قبول کیا فنجیناه واهله من الكرب العظیم پس بچایا ان کو اور ان کے ماننے والوں کو بہت بڑی تکلیف سے ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا اور ہم نے مدد کی ان کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی انہم کانوا قوم سوء یہ بھی ناکارہ لوگ تھے فاغرقناہم اجمعین پس ڈبو دیا سب کو وداؤد وسلیمان اور حضرت داؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث یا فیصلہ کرنے لگے ایک کھیتی کے بارے میں اذ نفشت فیہ غنم القوم جبکہ چر گئی تھی اس میں بھیڑ بکریاں ایک قوم کی بھیڑ بکریاں بڑی مصیبت ہے تھوڑا سا کھاتی ہے اور زیادہ خراب کرتی ہے اور یہ تو کوئی ریوڑ تھا جو کسی کی کھیتی میں چر گئی اور وہ شخص نے آ کے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں مقدمہ کیا داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ بھیڑ بکریاں کھیتی والا رکھ لے اور اس کا نقصان ہوا تاوان مقرر کیا ہوگا کہ کتنا نقصان ہوا ہے فصل کا دیکھنے والوں نے آ کے کہا صاحب وہ تو فصل ختم ہو گیا کچھ بھی نہیں باقی تو داؤد علیہ السلام نے کہا اتنے پیسے دے دو نے کہا میرے پاس نہیں کہا بھیڑ بکریاں چھوڑو چلو وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ اللہ فرماتے ہم اس فیصلے میں موجود تھے راستے میں سلیمان ملے ان کا بیٹا شہزادہ مشہور کیس تھا پوچھا کیا فیصلہ کیا ابا جی نے کہا یہ فیصلہ کیا واپس آئی داؤد علیہ السلام کو سلیمان نے کہا کہ حضرت جی بھیڑ بکریاں کھیتی والا رکھ لے اس دوران جو بھیڑ بکریوں کے بچے پیدا ہوئے دودھ دہی مکھن گھی وہ اس کا ہے اور بھیڑ بکریوں والا کھیتی کو پانی دے کھاد دے محنت کرے جب کھیتی دوبارہ بحال ہو جائے تو بھیڑ بکریاں مالک کو واپس کرے اور کھیتی والا اپنی کھیتی سنبھالے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ پس ہم نے اس واقعے کی زیادہ سمجھ سلیمان کو دی وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا اور ہر ایک کو ہم دے چکے تھے قوت فیصلہ اور علم نبوت وَسَخَّرْنَا مَا دَاؤُدَ الْجِبَالَ اور ہم نے کام میں لگائے داؤد علیہ السلام کے پہاڑ جو سب بہنا تسبیح کرتے تھے وَالطَّيْرُ اور پرندے بھی وَكُنَّا فَاعِلِينَ اور ہم سب کچھ کرنے والے اس فیصلے میں حضرت سلیمان زیادہ فہیم ثابت ہوئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ داؤد کا فیصلہ غلط تھا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا بہت سارے مسائل میں ابو حنیفہ کا فیصلہ روشن ہے لیکن مالک شافعی اور احمد وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وہ بھی اصحاب علم و عمل ہیں ان کی بے ادبی کی اجازت نہیں ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک اور کرامت بیان کی کہ وہ جب تو زبور پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے آواز میں آواز ملاتے وَعَلَّمْنَاهُ اور ہم نے سکھایا ان کو صنعتاً کاریگری لبوس لکم تمہارے لباس بنانے کی لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ تاکہ بچائے تم کو تمہارے جنگ سے فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ہو تم شکر گزار داؤد علیہ السلام لوہے کے کڑے آپس میں ملا کے ان سے جنگی قمیض ذرا بنا دے سورۃ سبا میں ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ہم نے ان کے ہاتھ میں لوہا نرم کیا تھا اور یہ صنعت و کاریگری ان کے پاس تھی کہ وہ میدان جنگ کے لیے زرے بناتے تھے اور وہ زرے بیچ کے وہی کھاتے تھے اور بچوں کو کھلاتے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً اور حضرت سلیمان کی تابع کی تیزتن ہوا عاصفہ تیزتن عاصف تیزتن
تجری بامرہ الی الارض، جو چلتی تھی ان کے کہنے سے زمین کی طرف. کون سی زمین؟ التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں ڈالی. روح المانی میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام فجر کی نماز پڑھتے تھے استخر میں، اور دوپہر گزارتے تھے کابل میں، اور عصر اور مغرب بیت المقدس میں، اور عشاء کعبہ شریف میں. پوری دنیا کا چکر لگا لیتے تھے جو اس وقت تھی. تفسیر روح المانی میں اس جگہ یہ بھی لکھا ہے والعجب من اہل لندن، لندن والوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے جہاز بنایا. شروع میں اس میں بخارات ہوتی تھی، پھر غلط بات یہ کہا کہ یہ کبھی بھی نہیں اڑ سکے گا، وہ اڑ رہا ہے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور حضرت سلیمان کے تابع کی تیز و تند ہوا. تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، کہ چل رہی تھی ان کے حکم پر اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں دی. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کے جاننے والے ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور شیطانوں میں سے بعض وہ جو غوطے کھاتے تھے حضرت کے لیے. جنات سمندر میں غوطے کھاتے تھے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور کام کرتے تھے کام اس کے علاوہ بھی. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کو ڈوبنے سے بچا رہے تھے. جنات سمندر میں غوطے لگا کے قیمتی لال و جواہر نکالتے تھے. حضرت سلیمان کے ہاں دربار میں ڈھیر لگتے تھے. وَأَيُّوبَ، اور حضرت ایوب کو یاد کرو. اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب آواز دی اپنے رب کو. اَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، کہ بے شک مجھے پہنچی ہے تکلیف. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ رحم کرنے والے ہیں. ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے داماد ہیں. زلیخا سے ان کی جو بیٹی تھی رحمت، اس کی شادی ایوب علیہ السلام سے ہوئی. روح المانی پارہ 13 صفحہ 63.